بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حاضرین و سامعین، پوری آبادی کے لیے نہایت ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے، سعادت و نیک بختی کی بات ہے کہ آپ کی آبادی جگہ اولیاء میں تحفظ ختم نبوت اور دستار بندی حفاظ کرام کے عنوان سے یہ دینی پروگرام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پروگرام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آپ کا انتظار ہے، اگر آپ آئیں گے یہ آپ کی سعادت ہوگی، نیک بختی ہوگی، اور اگر آپ اس پاک مجلس اور بزم کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو یقیناً مانیے یہ آپ کے لیے محرومی قسمت کی علامت ہوگی، اس لیے کہ چاہے جامعہ مدینۃ العلوم آپ کو چھوٹا نظر آئے اور اس کے ذمہ دار جناب حضرت مولانا مفتی مظفر عالم القاسمی دامت برکاتہم یہ آپ کو چھوٹے نظر آئے، یہاں کے اساتذہ کرام آپ کو چھوٹے نظر آئے، اور یہاں کے طلبہ عزیز کی کوئی قدر و قیمت آپ کی نگاہ میں نہ ہو، لیکن یقین مانیے کہ اس پروگرام کی نسبت جس ذات سے ہے اور جس کلام سے ہے، اگر ہماری اور آپ کی ادنا نسبت بھی جڑ جائے اور حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے۔ فارسی کے کسی شاعر نے کہا کہ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ مجھے یہ نسبت حاصل ہے کہ میں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ شاعر نے کہا کہ میں خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، لیکن خطا کار اور گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ میں خوش نصیب بھی ہوں، اچھے مقدر کا مالک بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے نسبت حاصل ہے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ بزرگان محترم، جلسے کا جو عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، یہ کتنا زبردست عنوان ہے، اس سے ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھا ہوگا، جس کے اندر اپنے وقت کے علامہ اور ہندوستان کے مفتی اعظم اور مجاہد آزادی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ امت کو یہ عقیدہ اور ایمان بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، بلکہ رسول اور پیغمبر ہونے کے ساتھ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں،
آخری پیغمبر ہے۔ اگر آپ کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مردود ہے، کافر ہے، ملعون ہے، خبیث ہے، دھوکے باز ہے۔ اور آج کل فتنہ شکیلیت کے عنوان سے پورے ہندوستان کے اندر جو ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی یہ شومی قسمت ہے اور بدقسمتی ہے کہ جس شخص نے اس فتنے کو ہوا دی ہے، امت کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس کا تعلق بہار کے ضلع دربھنگا سے ہے، اور وہ بھی در حقیقت اپنے آپ کو مہدی منوا کر اور یہ دعویٰ کر کے یہ ختم نبوت کے اوپر ایک کاری ضرب لگانا چاہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ تحفظ ختم نبوت یہ جو عنوان ہے، یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہا اللہ کے رسول ہے محمد، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ یہ جو خاتم النبیین یہ کلمہ آیا، لفظ آیا، اسی کا عنوان اور ترجمہ ہے ختم نبوت۔ اور یہ تحفظ یعنی حفاظت کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ آئے نہیں، اللہ اکبر، ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، جامعہ مظاہر علوم کے ناظم اعلیٰ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا اسعد اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی نظم کہا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے کہ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی۔ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ اور ایک ہندو شاعر وہ مسلمانوں کو عقیدہ بتا رہا ہے، ہم نے اور آپ نے پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اسی آیت کا ترجمہ مفکر اسلام، ترجمان اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے ترجمہ کیا۔ اور ایک ہندو شاعر نے اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا۔ یہ ختم المرسلی آخری پیغمبر، یہی عنوان ہے آج کے پروگرام اور جلسے کا کہ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا اور صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ تو بزرگان محترم، یہ سعادت کی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، آپ کے وقار، آپ کی سنجیدگی، آپ کی عزت اور آپ کے آبادی کی عزت کی بات ہوگی کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں خادم قوم و ملت جناب حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی دامت برکاتہم، اور آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں مفکر اسلام جناب حضرت مولانا محمد اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ جامع العلوم مظفر پور۔ اور ماشاءاللہ آج تو امت کا مزاج بن گیا ہے
کہ عشق نبی ان کو اشعار ہی کی شکل میں سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ بیان کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو الحمدللہ مولانا مظفر صاحب نے اس کا بھی بھرپور انتظام کیا ہے، اور اشفاقین، دو اشفاق یہاں پہ جمع ہیں، ایک نوجوان شاعر اشفاق کریمی صاحب رجگھٹہ، اور بہرائچ یو پی سے تشریف لائے ہوئے جناب اشفاق صاحب بہرائچی تشریف لا چکے ہیں، اور بھی شعراء کرام ہیں، ان کا بھی کلام آپ کو سننا ہے۔